بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کویت کی لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو آئیے چلیے نیوز کی طرف۔ کویت نیوز فیملی ویزا کے ریلیٹڈ نیوز ہے۔ روزنامہ عرب ٹائمز کے مطابق کویت کے رہائشی رپورٹ کے مطابق رہائشی امور کی عمومی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اگلے چند دنوں میں آرٹیکل 22 فیملی ویزا کی تجدید کا اختیار خاندان کے سربراہ کو دیا جائے گا، جو رہائشی ویزا کی تجدید آن لائن کر سکے گا۔ روزنامہ کو بیان دیتے ہوئے اعلیٰ عہدیداران نے یہ بھی بتایا کہ اس طریقہ کار کی اطلاع کو یقینی بنانے کا عمل جاری ہے اور یہ طریقہ کار مکمل ہونے کے قریب ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ خاندانی رہائش کی تجدید اس ہفتے یا اگلے ہفتے میں نافذ العمل ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرفیو کی مدت کے اختتام کے بعد سول آئی ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے، جو اگلے 12 اپریل تک ختم ہونے کی امید ہے۔ تجدید میں تاخیر کے نتیجے میں جرمانہ خاندان کے سربراہ پر آن لائن ادا کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، جب تک کہ متعلقہ حکام کی جانب سے بندش لاک ڈاؤن کی وجہ سے خدمات کی عدم دستیابی کے سبب جرمانے سے مستثنی ہونے کا فیصلہ جاری نہ کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے متعدد کوآپریٹو سوسائٹیز اور دیگر مارکیٹس میں پیاز کی دستیابی کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ پیاز 325 فلس فی کلو حساب سے فروخت کیا جائے گا، اور پیاز کی بڑے تھیلیوں یا بوریوں کا وزن بھی اس قیمت کے حساب سے بھرا جائے تاکہ قیمت میں کسی قسم کی ہیر پھیر نہ کی جا سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے۔ پاکستانیوں کو ہوشی راس نہ آئے، بیرون ملک پھنسے پاکستانی شہریوں کو وطن واپسی لانے کا نوٹیفیکیشن اگلا نوٹیفیکیشن آنے تک ناگزیر وجوہات کی بنا پر کینسل کر دیا گیا ہے۔ نیا نوٹیفیکیشن نئی تاریخ کے ساتھ جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے نیوز ہے، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے۔ کویت تارکین وطن پاکستانی پریشان نہ ہوں۔ بیرون ملک مقیم پاکستان جن کا یہ خوف یا اندیشہ ہے کہ وائرس کے سبب فضائی حدود یا بارڈر کی بندش کے باعث ان کے رہائشی اجازت ناموں کی میعاد ختم ہو جائے گی، ان میں سب کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مسائل پر ترجیحاتی بنیادوں پر کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے مسئلے میں مدد لینا چاہتے ہیں تو تصویر میں دی گئی نمبروں پر رابطہ کیجیے۔ یہ نمبرز ہیں، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے، ہمارے پاس نیوز ہے۔ کویت نیوز عام حکومت کا ساتھ دیں ورنہ مکمل کرفیو لگ سکتا ہے۔ وزارت داخلہ کویت کی وزارت داخلہ نے ہفتہ کے روز اپنے بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت جزوی کرفیو میں توسیع کرنے یا مزید سخت اقدامات اٹھانے میں دریغ نہیں کرے گی، اور اگر عوام خصوصاً وزارت صحت کی ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہی تو ملک بھر میں مکمل کرفیو کے آپشن موجود ہے، یعنی 24 گھنٹے کا کرفیو لگ سکتا ہے۔ کویت کا جو کرفیو ہے اس کا گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں، اس کی وزارت صحت کی حکمت عملی پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ نیکسٹ آ جائیے۔ کویت بلدیہ کی جانب سے قبرستان میں جانے پر پابندی۔ ڈائریکٹر جنرل برائے امور جنازہ و تدفین ڈاکٹر فیصل العویدی نے قبرستانوں کے دوروں پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اموات کی صورت میں تدفین کے معاملے کے دوران صرف میت کے لواحقین ہی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس دوران میں لواحقین میں موجود تمام افراد کو وزارت صحت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میت کی تدفین بلدیہ کے مقرر کردہ اوقات میں ہی ہوگی۔ تدفین صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ میت جتنی جلد ہو سکے دفن کر دیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے۔ جلیب الشیوخ میں جو ہے ٹیکسیوں کے شیشے توڑے گئے ہیں، ان میں سے نقدی اور دوسرا سامان جو ہے وہ نکالا گیا۔ آپ کے سامنے فائل فوٹو ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہے علاقہ ہے جلیب الشیوخ، وہاں یہ کارروائی کی جائے گی رات کو۔ آ جائیں نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے۔ عرب ریاستوں میں اس ٹائم کتنے وائرس کے کیسز ہیں؟ کویت میں اس ٹائم 235 کیسز ہیں، بحرین میں 473 کیسز ہیں جن میں سے 4 کی اموات ہو چکی ہے، عرب امارات میں 468 ہیں جن میں 2 کی اموات ہو چکی ہے، عمان میں 152 ہیں، قطر میں 562، سعودی عربیہ میں 1203 جن میں 4 کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔